اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی اطاعت گزاری کو رضا الہی کا راستہ بنایا اور اپنی رضا کو جنتیں حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیا، پھر مومنوں کو اطاعت کی توفیق دی تو اللہ کی بندگی میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوانی امور کو چھوڑ دیا اور رضا الہی کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ اللہ کے بندو، اعتکاف یہ ہے کہ عبادت الہی کے لیے مسجد میں محصور ہو جائیں، نفس کو شہوت اور دنیاوی لذتوں سے روک کر دنیا اور دنیاوی فتنوں سے بالکل منہ موڑ لیں، لہو لعب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے مناجات میں دل لگائیں، میل جول لغویات فضول گپ شپ سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں، دل کو دنیاوی میل کچیل سے پاک صاف کر کے روشن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں اعتکاف کو شریعت کا حصہ بنایا اور مساجد کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے تیار کرنے کا حکم بھی دیا اور فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ اللہ کے بندو، اعتکاف سنت ہے، البتہ رمضان میں پسندیدہ عمل ہے، جبکہ آخری عشرے میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے گھروں میں آنے والوں، اس سرزمین پر مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اس لیے مساجد کے حقوق سے آشنا رہیں، یہاں پر مکمل آداب کا لحاظ رکھیں، مساجد کے مقام مرتبے کا خیال رکھیں۔ مساجد صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے مسجدوں میں سکون اور وقار کے ساتھ رہیں۔ مساجد کو لہو و لعب یا خرید و فروخت کی جگہ مت بنائیں۔ مسجدوں میں موجود نمازیوں اور اعتکاف کرنے والوں کو اذیت مت دیں، کیونکہ اس طرح ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان کے خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے۔ اے اعتکاف کرنے والوں، آپ اللہ کے گھروں میں عبادت اور دنیا سے قطع تعلقی کر کے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی جانب قلب منیب اور دل گدازی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، انتہائی عاجزی انکساری اور رقت قلبی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو اس سے متصادم چیزوں سے بچائیں، موبائل اور دیگر برقی آلات سے دور رہیں، گپ شپ میں مت رہیں اور مسائل کے احترام کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں، ریاست عامہ برائے امور حرمین نے آپ کے استقبال کے لیے قابل قدر کدوکاوش کی ہیں اور مسجد نبی کی چھت کو ضروری آلات سے لیس کر کے معتکفین کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ریاست عامہ کے تمام ملازمین آپ کی خدمت مصروف ہیں، عمل ہیں، اس لیے آپ بھی تمام ذمہ داران کے ساتھ تعاون کریں اور نظم و نسق کے مطابق چلیں تاکہ مسجد نبی کا احترام بھی ہو اور یہاں آنے والے مہمانوں کی خدمت بھی ہو، نیز عبادت گزاروں کی اعانت بھی، ساتھ میں اجر و ثواب بھی ملے اور شرعی احکامات کی تعمیل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فرمان ہے، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف اور دیگر تمام عبادت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔
اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ولی امر کو اپنی توفیق سے توفیق عطا فرما، اپنی تائید ان کی تائید فرما، ان کے ولی عہد کی کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی پیشانی کو بھلائی کے لیے پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حدود کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مومنو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و کرم سے ہمارے اوپر بھی رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔